بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے ویورز، میرے معزز قابل احترام صاحبان، السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل ٹرو سٹوری میں کوشش کروں گا کہ اچھی اچھی ویڈیو، تاریخی، معاشرتی، سائنسی کہانیاں، یہ کہانیوں پر مشتمل چینل ہے۔ اس میں مختلف پرانی نئی کہانیاں آپ کو سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، ویڈیوز کو ویو کرنا ہے، لائک کرنا ہے، تاکہ آپ اس چینل سے کہانیوں کا صحیح لطف اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں آج ایک بہت پرانے زمانے کی کہانی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک ملک کی ریاست تھی، اور وہ چونکہ اس زمانے میں ملک ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، تو ایک ریاست کا بادشاہ بڑے تزک و احتشام سے حکومت کرتا تھا۔ اس کا ریاست پر پورا کنٹرول تھا، اور وہ ہر وقت ریاست کے لیے کوشش کرتا رہتا تھا، اور اس نے اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر شکار پر بھی چلا جاتا تھا، شکار کرتا تھا، اور شکار بھی بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ کرتا تھا۔ فوجوں کو لے کر جاتا، بڑے بڑے ماہر نشانہ بازوں کو لے کر جاتا تھا، اور جنگل میں کئی دن گزارتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور جنگل میں پہنچ گیا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے شکار کا پروگرام بنایا اور شکار کی تیاری شروع کر دی۔ بڑے بڑے نشانہ بازوں کو ساتھ لیا، جو تیر چلانے کے ماہر تھے ان کو بھی ساتھ لیا، فوجیوں کے دستے کو بھی ساتھ لیا، اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے آرام کیا اور اگلے دن شکار پر چلا گیا۔ محترم ناظرین، جنگل میں پہنچے، وہاں اس نے رات گزاری، اور اگلے دن وہ جنگل میں پہنچ گئے اور شکار شروع ہو گیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اور دوسرے معززین بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تو کوشش شروع ہو گئی شکار کی، اور جنگل میں تلاشی لینا شروع کر دی گئی کہ جانوروں کا شکار کیا جائے۔ تو اسی اثناء میں بہت مشکل بن گئی جب بادشاہ کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ روکنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن گھوڑے نے رکنے کا نام نہیں لیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ میلوں کی مسافت طے کرتا ہوا کہیں کا کہیں نکل گیا، اور بادشاہ اپنے لشکر، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر بہت دور چلا گیا کہ اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پھرتے پھرتے جنگل میں ادھر ادھر، بھوک اور پیاس سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اور گھوڑے کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے پانی کی تلاش میں جا نکلا تھا،
اور حالات بڑے خراب تھے۔ بادشاہ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، وہ ادھر ادھر جاتا تھا اور پانی کی تلاش میں مصروف رہتا۔ اچانک رستے میں اسے ایک باغ نظر آیا۔ انار کا بڑا وسیع و عریض باغ تھا۔ وہ باغ کے اندر پھرتا پھراتا پہنچا تو ایک جھونپڑی نظر آئی اور جھونپڑی کے باہر ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک گھوڑے کو دیکھا اور زرق برق پہنے لباس والے آدمی کو دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی امیر رئیس دولت مند ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور گھوڑے سے اترنے میں مدد کی۔ بادشاہ کا برا حال تھا، پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی، تو اس نے اترتے ہی پہلا بات جو کی وہ یہی کی کہ اے بزرگ، مجھے پانی کی شدید ضرورت ہے، پیاس سے میری جان نکل رہی ہے، مہربانی فرما کر مجھے پانی دیجیے۔ تو اس وقت کے لوگ جو تھے بڑے طاقتور، بڑے قد آور لوگ تھے۔ بزرگ اٹھا اور اس نے سب سے پہلے ایک انار کو توڑا، بڑے انار کو توڑا اور اس کو کاٹا اور اس کو ہاتھ میں رکھ کر زور سے دبایا تو انار سے رس نکلا، جس سے برتن بھر گیا اور اس نے وہ اس بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ اس کو پینے لگا۔ شربت نہایت رس، نہایت میٹھا اور کھٹا ہلکا مکس قسم کا میٹھا شربت اس نے پینا شروع کیا۔ پانی شربت پیتے پیتے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو بہت زبردست باغ ہے، یہاں کا انار جو ہے بڑا قیمتی ہے، تو یہ بادشاہ کی ملکیت ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ رس پینے لگا۔ جب رس ختم ہو گیا تو پیاس کی وجہ سے بادشاہ سلامت نے پھر کہا کہ ایک اور دیجیے۔ تو اس نے ایک جو بھی اس زمانے میں برتن تھا اس نے انار توڑا اور اس کو نچوڑا تو پیندے سے اوپر رس نہیں آ سکا۔ بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے جو انار آپ نے مجھے نچوڑ کر دیا وہ تو لبالب بھر گیا تھا اور اب برتن کے پیندے سے اوپر تک نہیں آیا، تو وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ بڑا جہاں دیدہ تھا، اس نے ایک عمر گزاری ہوئی تھی، اس نے وہ عقل مند آدمی تھا۔ اس نے آدمی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، لگتا ہے کہ آپ کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ محترم ناظرین، بات کو سمجھیں کہ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی نیت میں فتور آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ انار جو ہے بہت تھوڑا نکلا ہے، اس کا رس بہت کم نکلا ہے۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی تھی
کہ یہ باغ جو ہے بہترین باغ، قیمتی باغ، یہ تو رعایا کی ملکیت ہونا نہیں چاہیے، بلکہ یہ بادشاہ کی ملکیت ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوسرا آدھا انار بے برکت ہو گیا، اس سے برکت اٹھ گئی، اور بادشاہ نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس بزرگ سے کہا کہ براہ مہربانی آپ ایک انار اور توڑیں اور مجھے اس کا رس دیں تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ تو بزرگ نے پھر انار توڑا اور اس کو نچوڑا تو برتن لبالب بھر گیا۔ تو بزرگ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھو کہ نیت میں، بادشاہ کی نیت میں تھوڑا سا فتور آیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ برکت ہی اٹھ گئی۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔